دے رہے ہیں، یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری پارٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو کنڈم کریں، اور ہم کنڈم کرتے رہیں گے، لیکن ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسی افواہوں سے جو اس کی بنیاد نہیں ہوتے ہیں ان افواہوں سے بچ رہیں، اور یہاں پہ لینڈ مافیا جو کہ ہر وقت ملک میں ایسی حالات میں وہ سرگرم رہتے ہیں، وہ ہر وقت جو ہے نا لوگوں کی مال اور دولت اور حسب اپنے قبضہ جمانے کے لیے وہ سرگرم رہتے ہیں۔ ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی قانون اس کا، نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی اس کا مذہب ہے، نہ کوئی اس کا قوم ہے، وہ علیحدہ ان کا پروگرام ہوتے ہیں، ان سے بچے رہیں۔ تو ہمارے جو اس وقت صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں ہم اپیل کرتے ہیں سارے عوام سے کہ وہ پرامن رہیں، اور کوئی ایسی بنیاد اس کا نہیں ہے کہ ہم اس میں الجھ پڑے۔ اس میں اور بھی جو اس وقت ہماری لائن فورسز کی جو ذمہ داری ہے، ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذمہ داری جو یہاں پہ کوئی افواہیں پھیلتے ہیں، اور خصوصاً ہم میڈیا کی آپ کی توسط سے میڈیا سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہر خبر کو نہ چلائیں۔ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، ایک چھوٹا سا جو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں واقعہ جو پہلا رونما ہوا، ایک ڈرائیور اور ایک مزدا کی ایکسیڈنٹ سے، ایک انسیڈنٹ سے شروع ہوا، تو بعد میں کہاں تک پہنچ گئی آج ملک کی جو صورتحال ہے، جو کراچی کی صورتحال ہے۔ تو اس حوالے سے میں میڈیا سے بھی، اور سوشل میڈیا پہ جو ہمارے لوگ سوشل میڈیا چلاتے ہیں، سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہیں، اور وہ اپنے اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ میں اس کو کس طریقے پہ اس سوشل میڈیا کو چلا رہا ہوں، یا خود بھی جو ہے نا وہ سمجھ کر کے ایسی لوگ ویڈیو، پرانے ویڈیو جو ہے نا وہ شیئر کر کے، یا اس وقت جو ابھی شیئر کرتے ہیں، وہ لینڈ مافیا ہیں، وہ غلط لوگ ہیں، وہ جو ہے نا ہمارے میں سے نہیں ہیں۔ اگر سندھ میں ہوتے ہیں یا یہاں ہوتے ہیں یا جدھر بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ تو خیر ہے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن سندھ میں جو ہو رہے ہیں وہ اس کی ہم سندھ کی حکومت سے، مرکزی حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ پوری طور پہ اس کا تدارک کریں، اور پوری طور پہ جو مجرم ہیں، جو بھی ہیں، جس قوم کا بھی ہے، اس کا نوٹس لے لیں، اس کو گرفتار کریں اور اس کو نہ چھوڑیں۔ اس وقت ہماری پارٹی، سیاسی پارٹیوں کا، اور ہمارے جو بھی یہاں پہ لوگ ہیں ان کا ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس وقت جوش کی نہیں، ہوش کی ضرورت ہے۔ ہم ہوش سے کام لیں، اور جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس واقعات کو اسی وقت، اسی جگہ پہ اس پہ پانی پھیرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ملک اس عذاب سے بچے۔ میں ملک صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی کچھ باتیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے صحافی حضرات، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ تشریف لائے۔ خصوصاً سندھ کے اندر جو دو اقوام کے درمیان، سندھی اور پشتون کے درمیان جو چھوٹا سا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد جس طرح اس کو ایک بہت بڑا تنازع بنا کے اس کو پورے ملک میں پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور ایک سازش کے تحت میرے خیال میں نہ یہ سندھی قوم کے مفاد میں ہے، نہ یہ پشتون قوم کے مفاد میں ہے۔ پھر چلتے چلتے اس کو بلوچستان تک لانا، اور یہاں پہ بھی اس کو وہی رنگ دینا، یہ برادر اقوام کے درمیان ایک سازش کے طور پہ ایک نفرت پھیلانا، اور جس کی بلوچستان کی تمام پارٹیاں اس وقت جو بڑے پارٹیاں ہیں، ہم نے پہلے بھی مذمت کی ہے اور اب بھی مذمت کرتے ہیں، اور سندھ کے عوام سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں، اور خصوصاً سندھ کی سیاسی پارٹیوں سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح اس قسم کے واقعات، جس طرح قہار ودان نے کہا کہ پورے دنیا میں ہوتے ہیں، دو کاروباری لوگوں کے درمیان یا دو اشخاص کے درمیان اس قسم کے تنازع کو بڑھا کر
قوموں کے درمیان نفرت پھیلانا اور ایک لسانی فساد پیدا کرنا، اور یہ کسی طرح بھی یہ ملکی مفاد میں ہے، نہ ہمارے صوبے کی مفاد میں ہے، نہ سندھ کی مفاد میں ہے۔ پشتون وسیع پیمانے پر نہ صرف سندھ کے اندر کام کرتے ہیں بلکہ بلوچستان کے اندر بھی بہت سارے علاقوں میں پشتون پھیلے ہوئے جو روزگار کے حوالے سے اپنے کام کرتے ہیں۔ اس طرح بلوچ بھی مختلف علاقوں میں کام کرتے ہیں۔ وہاں سے اس موسم میں سندھ سے کچھ مزدور کار لوگ آتے ہیں جو گرمیاں گزارنے کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اس کو بہانہ بنا کر اس قسم کے لوگوں کو نشانہ بنانا اور اس کو قوموں کے درمیان ایک لسانی فساد پیدا کرنا، اس کو پشتون سندھی کا نام دینا، میرے خیال میں یہ کسی طرح بھی ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ جس طرح بلوچستان میں پہلے دن غوث آباد میں یا نوا کلی میں یہ واقعہ پیش آیا، ہم نے اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے اس کو اسی وقت کنڈم کی۔ پھر میں نے نصر اللہ خان زیرے سے بات کی، پھر انہوں نے موقع پہ جا کر جس طرح انہوں نے وہاں پہ کوشش کی اپنے طور پہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے اس کی مذمت کی۔ آج ہم پوری پارٹیاں بلوچستان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے آج انتظامیہ سے بھی ہماری ملاقات تھی، اور ہم نے ان سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ جو بھی شرپسند اس نفرت کی آگ کو بڑھانا چاہتا ہے، آپ ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹ لیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ نہ ہمارے بلوچستان کی مفاد میں ہے، نہ سندھی عوام کے مفاد میں ہے، نہ سندھ کے مفاد میں ہے۔ اس قسم کی نفرتیں پھیلانا یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ صوبہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹا سا شہر جس کوئٹہ میں ہم آباد ہے، یہاں پہ بلوچ بھی آباد ہے، یہاں پہ پشتون بھی آباد ہے، یہاں پہ ہزارہ بھی آباد ہے، سیٹرر بھی ہے، سندھی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، ہر علاقے سے لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے ہیں۔ اور یہ چھوٹا شہر جو کسی زمانے میں 50,000 کی آبادی ہوتی تھی، چند برادر اقوام ہوتے تھے جو ہاتھوں پہ گنے جاتے تھے کہ بازئی ہے، شاوانی ہے، یاسین زئی ہے، کاکڑ کے کچھ لوگ یا دیگر قبائل سے کچھ لوگ آباد تھے۔ آج یہ اتنی بڑی شہر بن چکی ہے کہ اس میں تقریباً 40 لاکھ کے قریب لوگ آباد ہیں، اور یہاں پہ سب زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر ہم اس کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے، بہت سارے ایسے بلوچ ہیں جو سندھی بولتے ہیں، بہت سارے ایسے پشتون ہیں جو سندھی بولتے ہیں، آپ بولان سے انٹر ہو جائیں گے، اس سے آگے سب سندھی بولتے ہیں۔ ابھی سبی میں رہنے والا خیق بھی سندھی بولتا ہے، اور وہاں کا رند بھی سندھی بولتا ہے، وہاں لونی بھی سندھی بولتا ہے، وہاں عمرانی بھی سندھی بولتا ہے، وہاں جتنے بھی قومیں آباد ہیں۔ پھر یہ اس زبان کی بنیاد پہ اگر کوئی دشمن ہمیں دست و گریبان کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ ہمیں اپنی سیاسی پارٹیاں خصوصاً جو اس وقت موجود ہے، ہم اپنے علماء کرام سے، اپنی کاروباری اشخاص سے، ہمیں اپنے جو معزز علاقے کے معتبرین ہیں، جو علاقے کے امن پسند لوگ ہیں، ان سب سے یہی اپیل کرتے ہیں، اور خصوصاً اس وقت گورنمنٹ سندھ سے ہماری یہ تمام پارٹیوں کا مطالبہ ہے کہ سندھ کے اندر جو پشتون رہتے ہیں، اگر وہ کاروبار کرتے ہیں جہاں پہ یہ ایک نفرت کی فضا جب وہاں کسی نے بھی بنائی ہے، تو کم از کم آپ اس روٹ کاز تک پہنچے کہ یہ بنیاد کس نے بنایا اور ان کے مقاصد کیا ہے، وہ کیوں اس ملک کے اندر دوبارہ ان فسادات کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اپنے آج کے اس مشترکہ پلیٹ فارم سے سندھ حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے اور اس کو فوری طور پہ اس پہ قابو پالے، اور بلوچستان میں انشاءاللہ جو کچھ ہو چکا ہے، آج ہم نے انتظامیہ کو بھی کہا کہ آپ اپنی طور پہ بالکل آپ سختی سے ان سے نمٹ لیں۔ آج ہم تمام پارٹیاں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کو کوئی بھی میرے خیال میں اگر اس وقت میدان میں نظر آتا ہے تو وہ ہم پارٹیوں میں سے نہیں، بلکہ وہ شرپسند ہے، نہ وہ پشتون کے دوست ہیں، نہ وہ سندھی کے دوست ہوں گے، بلکہ یہ ان کے دشمن۔ اور وہ کیونکہ اس عید کے موسم میں یہ بھی اچھا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو اپنے گاؤں میں آ جاتے ہیں عید منانے کے لیے، ہوٹلیں بند ہو جاتی ہیں، اگر یہ کھلے ہوتے تو اس وقت بہت بڑا نقصان کا اندیشہ تھا۔ یہ بھی اللہ کی ایک کرم اور مہربانی ہے، لیکن اب اس کو جو ہے تم جانا چاہیے، اب اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔
تو ہم ابھی انتظامیہ سے یہی ہماری ایک مذاکرات بھی ہوئی ہے. اس نے تو یہ وعدہ کیا ہے اور اس نے یہ امید بھی دلائی ہے کہ انشاءاللہ بلوچستان کے اندر ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے اور اس سے آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے. اور سندھ کے گورنمنٹ سے بھی ہم حکومت سندھ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہاں پہ بھی، کیونکہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، وہ رزق کے لیے، روزی کے لیے اگر کسی صوبے کا رخ کرتے ہیں ان کو قومیت یا لسانیت کا نام دے کر نشانہ بنانا یہ ظلم ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آج مشترکہ جو ہماری ایک اتحاد ہے تمام صوفیہ حضرات، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی تمام پارٹیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میڈیا سے منسلک جتنے بھی حضرات ہیں ان کا تعلق سوشل میڈیا سے یا الیکٹرانک میڈیا سے ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ دنوں سندھ حیدرآباد میں جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کی وجہ سے پورا صوبہ سندھ آگ کے لپیٹ میں لانے کی کوشش کی گئی. میں تمام پارٹیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک ہی موقف اپنایا کہ یہ دو افراد کے درمیان ایک اتفاقی حادثہ ہوا. ملزم کون ہے، مجرم کون ہے، اس کے لیے جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا عدالتیں موجود ہیں، انتظامیہ موجود ہیں. اب ان دو افراد کی لڑائی کو، حادثے کو ایک تعصب کا جامہ پہنانا یا قوم پرستی کا لباس پہنانا، یہ نہ اس ملک کے مفاد میں ہے نہ کسی بھی برادری کے مفاد میں ہے. اور یہ جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے. آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کا منشور یہ ہے کہ ہمیشہ تمام برادریوں کے درمیان اخوت، بھائی چارہ کی فضا قائم رکھی جائے. لیکن اس کے پس پشت وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس معمولی حادثے سے ایک بہت ہی بڑا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، تمام پارٹیوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اور خاص کر جیسے وزان صاحب نے کہا کہ بھی اس میں سب سے بڑا رول جو ہوگا وہ میڈیا کا ہوگا کہ وہ مثبت رول ادا کر دے. جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہ موقف ہے کہ یہ دو افراد کے درمیان ایک معاملہ ہے، تفتیش کی جائے، تحقیق کی جائے. جو مجرم ہو بے شک اس کو سزا دی جائے. اگر مجرم کی کسی نے پشت پناہی کی تو یہ غلط ہم سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں. اور اگر بغیر کسی جرم کے کسی کو سزا دی جائے ہم اس کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں. نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقتول کون ہے، قاتل کون ہے، نقصان کس کا ہوا ہے، کس کا نہیں ہوا، لیکن پورے صوبے میں یہ سندھ حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس پہ قابو پائے. واقعہ حیدرآباد شہر میں ہو جائے اور اس کے اثرات میرپور خاص پر، سکھر پر اور یہ کبابات پہ پڑ جائے تو یہ خطرے کی بات ہے. اور پھر خدا نہ خواستہ اگر یہ آگ آگے پھیلی
तो फिर इसके असरात जैसे शाहवानी साहब ने फरमाया सुबह बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं उन पर भी ये मनफी असरात पड़ेंगे, सुबह पंजाब में जो रहते हैं उन पर भी ये मनफी असरात पड़ेंगे। लिहाजा हमारी तमाम पार्टियों का मौक़िफ़ ये है कि हम इस वाक़े की मज़म्मत बयान करते हैं जो इस वाक़े से लोग फ़ायदा उठाते हैं, और गुज़श्ता दिनों में जो होटल पे वाक़या पेश हुआ हम सब ये मुतालबा करते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए और जो भी मुजरिम हो उसको सज़ा दी जाए, और जो भी कातिल साबित हो जाए उसको सज़ा दी जाए, और जो बेकसूर हो बग़ैर किसी जुर्म के गिरफ्तार हुआ हो या बग़ैर किसी जुर्म को उनको सज़ा दी जाती हो तो हम सब इनकी मज़म्मत बयान करते हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ये है बिलफ़र्ज़ व तक़दीर